بیت کا دین پیش نہیں کیا جاتا تھا، جو ابھی دھیرے دھیرے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر دین کی بنیادیں کمزور ہیں تو انسان سمجھ بھی نہیں پائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک مولوی ایک ذاکر سے کیا سمجھے گا؟ اگر انسان نہ سمجھنا چاہے تو رسول اللہ سے بھی نہیں سمجھ سکتا، اگر انسان نہ سمجھنا چاہے تو امام حسین سے بھی نہیں سمجھ سکتا، جبکہ حسین ابن علی سامنے خطبہ دے رہے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا بنیادی مسئلہ تھا۔ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں تین مطلب ہے۔ تین مطلب کو میں پورا نہیں بیان کروں گا، لیکن اشارے میں پہلے آخری والا مطلب جلدی بیان کر دیتا ہوں، شاید آخر تک پہنچے نہیں۔ سب سے آخری بات قرآن کہتا ہے فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ زمین میں سیر کرو، دیکھو کہ جھوٹوں کی عاقبت کیا رہی ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، میں اس پہ رکوں گا نہیں، لیکن البتہ اگر گفتگو کی جائے یہی ایک آیت بہت ہی اہم ہے۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، قرآن میں تین جگہ بات کی، زمین میں سیر کرو۔ روایات میں بہت زیادہ ہے، حدیثوں میں کافی تاکید کی گئی، سفر کرنے کی تاکید کی گئی، البتہ گناہ کا سفر نہیں ہو۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے انسان سفر کرے۔ جو لوگ جن کی نگاہیں گناہوں کی طرف ہوتی ہیں، وہ اللہ کی عظیم ترین نشانیوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں گناہ کا ماحول بنا دیتے ہیں۔ سمندروں کے کنارے گناہ کا ماحول، نیچر میں گناہ کا ماحول۔ تقریباً 17-18 سال پہلے ہم فیملی کو لے کے کسی تبلیغی سفر پہ موریشس گئے، تو موریشس تو بہت چھوٹا سا ہے نا، 2-3 گھنٹے میں پورے موریشس کی کنارے کنارے سمندر کنارے پوری سیر ہوگی۔ تو میرے جو میزبان تھے وہ بیچارے تقریباً 2 گھنٹے یعنی پورا موریشس ہم کو گھما دیا کہ کہیں کوئی ایک ایسی جگہ مل جائے کہ جہاں میں فیملی کو لے کے اتر کے میں بھی دیکھوں گی یہ اللہ کی نشانی ہے سمندر ہے۔ ماحول یہ بنائے ہوا ہے، حالات ایسے بنے ہوئے ہیں۔ تو ایسا دیکھ دیکھ کے کبھی کبھی ہمارے شیعہ جوانوں میں شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی گوا جانا چاہتے ہیں، مثلاً ہم بھی موریشس جانا چاہتے ہیں، ہم بھی تائی لینڈ جانا چاہتے ہیں، اس لیے نہیں جاؤ۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں سیر کرو، اللہ کے زمین میں سیر کرو۔ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، اور فَانظُرُوا یعنی غور سے دیکھو۔ فَانظُرُوا یعنی صرف نگاہ کرنا نہیں ہے، فَانظُرُوا یعنی فکر کے ساتھ نگاہ کرو اور دیکھو کہ جھوٹوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ میں صرف ایک جملہ کہہ کے دوسرے مطلب میں چلا جاؤں کہ اگر تاریخ کے جھوٹوں کو انجام سمجھ لو گے تو آج کے جھوٹوں کا انجام بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ چاہے وہ جھوٹ پارلیمنٹ میں بولا جا رہا ہو یا ممبر پہ بولا جا رہا ہو، جھوٹ تو جھوٹ ہے، انجام ایک ہے، مکذبین کا انجام ایک ہے، عاقبۃ المکذبین ایک ہے۔ کل میں ایک مجلس چلا گیا، کسی عزیز کی تھی، جیسے ویسے ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ صرف رشتہ داری کی بنیاد پہ مجلس آتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے، تو میں بھی رشتہ داری کی بنیاد پر، رشتہ داری دوستی کی بنیاد پہ چلا گیا، تو گیا تو سننا ہی پڑا۔ تو سننے کے بعد میں پوری مجلس 2 نقطہ تو آخر میں نے ذاکر کو بیان کر دیا کہ بھائی ایسا نہیں ہے، متوجہ کر دینا چاہیے، مجھے بھی آپ متوجہ کر سکتے ہیں کیونکہ میں بھی ایک طالب علم ہوں، اگر کوئی غلطی کرے انسان تو 2 باتوں سے، باقی جتنی چیزیں تھیں میں متوجہ نہیں کروایا، لیکن آخر میں ایک تو شروع کی بات تھی کہ قرآن پڑھ لے، تو قرآن نے دعویٰ کیا ہے، میں جگہ نہیں بتاؤں گا تاکہ کسی کی وہ نہ ہو جائے، سبقی نہ ہو جائے۔ قرآن نے کہا کہ میرا جواب لاؤ پورے قرآن کا، پھر ایک سورے کا، پھر حتیٰ ایک آیت کا۔ تو میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، قرآن میں یہ ہے کہ پورے قرآن کا جواب لاؤ، 10 سوروں کا جواب لاؤ یا ایک سورے کا جواب لاؤ، ایک آیت کا کہیں ذکر نہیں۔ چلو لیکن اس سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑتا ہے، ممکن آپ کے ذہن میں توجہ نہیں رہی ہوگی، لیکن آخر میں مسائل میں کیا پڑھا؟ مسائل میں یہ پڑھا کہ امام حسین السلام کے آخری لمحات تھے، شمر نہیں میں 17 کتنے ضرب سے امام حسین السلام کا سر کاٹ رہا تھا، تو پہلے ضرب پہ پکارا یا اللہ، دوسرے پکارا یا محمد، تیسرے پکارا یا علی، چوتھے پکارا یا حسین، اور پھر اور بھی کچھ پکارا، پھر اس کے بعد پکارتے رہے یا عباس یا عباس یا عباس اور یا عباس۔ اور یہ سن کے لوگ رو لیتے ہیں جن کو جھوٹ سننے کی عادت ہے عزیزو، لیکن میں نے ان کو جا کر متوجہ کیا
کہ آپ کیسے یہ باتیں، اگر چلو کوئی تصور انسان پیش کر رہا ہے، تخیل پیش کر رہا ہے، امیجیشن پیش کر رہا ہے، تو اس حد تک جائز ہے کہ جب اس کے مقابل میں حقیقت کچھ نہ ہو تو کہ یہ میرا امیجن ہے، لیکن اگر اس کے مقابل میں مقتل میں کوئی معتبر چیز لکھی ہوئی ہو، اور اہل بیت کا انداز بھی ایسا نہ ہو، اہل بیت کا انداز تو یہ ہے کہ آخری لمحات میں دنیا کی عظیم ترین ماں حسن حسین جیسے بچوں کو بھی اپنے آپ سے دور کر دیتی ہے کہ صرف میں ہوں اور میرا پروردگار۔ ان لمحات میں حتیٰ میرے بچے بھی میرے قریب نہ ہوں۔ ایسے آخری لمحات میں آپ امام حسین علیہ السلام سے کیا بلواتے چلے جا رہے ہیں؟ چلو اگر کچھ نہ مقتل میں لکھا ہوتا تو آپ کہتے تصور پیش کر رہے ہیں، مقتل میں یہ کلمات لکھے ہیں، معتبر مقتل میں کہ آخری لمحات میں حسین بن علی کی زبان سے یہ کلمات جاری تھے کہ راضیاً برضاک وتسلیماً لعمرک لا معبودا سواک یا غیاث المستغیثین۔ حسین اتنے معیار کو حسین بن علی کے پست نہ کریں، اتنے نیچے نہیں لائیں۔ ٹھیک ہے پکارنا، کوئی کسی کو پکارے، یہ ہماری محبت ہے کہ میرا بھائی آ جائے، میری بہن آ جائے، میری ماں آ جائے، میرا بیٹا آ جائے، لیکن اہل بیت کو اپنے معیار پہ آ کے نہیں سمجھیں۔ اہل بیت کا معیار یہ ہے کہ وہ تو کسی کو اگر دیکھتے ہیں تو ضرورت کے تقاضے اور مجبوری کی بنیاد پر، ورنہ ان کی نگاہ ہمیشہ اللہ کی طرف ہوتی، اور وہ کسی اور کی طرف جائز طور پر دیکھ کر بھی اس پر بھی استغفار کرتے ہیں کہ مجبوری کی بنیاد پر میری توجہ بیٹے کی طرف گئی، بیوی کی طرف گئی، خاندان کی طرف گئی، بچوں کی طرف گئی، لوگوں کی طرف گئی، تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کیونکہ یہ توجہ تو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے ہم اہل بیت کو پوری طرح تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن معیاروں کو بہت زیادہ نیچا نہ کیا جائے۔ تو یہ قرآن کا ایک حکم ہے اور اچھا حکم ہے کہ جب انسان سیر کرے، سیر کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سوئٹزرلینڈ ہی جائے، کشمیر ہی جائے، ماریشس ہی جائے، بلکہ سیر کرنے کے لیے اپنے گھر سے یہاں بھی اگر آپ آ رہے ہیں اور کہیں بھی سیر کر رہے ہیں، قدم کی سیر بھی نہیں کر رہے ہیں، ذہن کی بھی سیر کر رہے ہیں، تو ذہن کی سیر میں بھی حقیقت کو تلاش کرے انسان، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی دولت، اس دنیا کی سب سے بڑی دولت انسان کو جو ملتی ہے وہ ہے حقیقتیں، حقائق، اور حقیقت کا لفظ بنا ہوا ہے حق سے۔ جب بھی کوئی حقیقت انسان کو مل جاتی ہے تو گویا حق مل جاتا ہے، اور سب سے بڑی تلاش انسان کی یہ ہے کہ وہ حق اور حقیقت کو ڈھونڈ لے۔ اب تقریباً 8 ارب کی آبادی آج ہی کل جلدی جو چند دنوں میں ہونے والی ہے، ان 8 ارب کی آبادیوں میں کتنے انسان ہیں کہ جنہوں نے حق کو ڈھونڈ لیا؟ ہم نے، اچھا چھوڑیں 8 ارب کو چھوڑیں، ہم نے خود کتنا حق ڈھونڈ لیا؟ اہل بیت کا نام حق ہے، خدا کا شکر ہے کہ اہل بیت کے نام تک ہمیں پہنچایا گیا، لیکن اہل بیت کا نام ہی صرف حق نہیں ہے، اہل بیت کی ذات میں اور بھی بہت کچھ حق ہے، وہ کتنا ڈھونڈا گیا؟ سوال یہ ہے۔ رسول اللہ کا کلمہ حق ہے، لیکن صرف رسول اللہ کا کلمہ ہی حق نہیں ہے، اس کلمہ کے اندر ہزاروں حق پوشیدہ ہے، ان حق تک کتنا پہنچا گیا؟ اگر آپ سمندر کے کنارے چلے گئے تو سمندر کا پانی بھی کیا ہے؟ حق ہے نا، چونکہ جو چیز وجود رکھتی ہے، ایگزسٹنس ہے، اللہ کی طرف سے ہے، جو وجود ہے وہ حق ہے۔ فلسفے کی بنیاد یہ ہے، فلسفہ پڑھا جاتا ہے، فلسفے کی بنیاد ہے کہ ہر شے کے حقیقی وجود کو پہچانا جائے، دلیلوں سے، مضبوط دلیلوں سے حقیقت کو پہچانا جائے، وجود کی حقیقت تک پہنچا جائے۔ سمندر حق ہے، سمندر کے کنارے آپ چلے گئے، آپ نے حق دیکھ لیا، تو کیا جو نگاہوں سے دیکھا سمندر کے اوپر کا یہ سطح جو دیکھی، کیا اتنا ہی حق ہے؟ نہیں، اس سمندر کے اندر بھی بہت کچھ حق ہے۔ اب کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سمندر کے کنارے جا کر، چند دن پہلے میں یہ بات عرض کی تھی ماہ رمضان میں، شاید کسی نے کلپ بھی بنائی تھی لیکن میں ایک اشارہ کر کے گزرتا ہوں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ مثلا لکھنؤ سے بامبے گئے، کلکتہ گئے، چونکہ یہاں سمندر تو ہے نہیں نزدیک،
یہاں تو اب تالاب بھی نہیں رہے، پانی کے نام پہ جاتے ہیں گومتی ندی دیکھنے تو نالا نظر آتا ہے گندا، تو پانی کی خوبصورتی کا احساس ملتا ہی نہیں، تالاب بھی ختم ہو گئے، جھیلیں نہیں ہیں، جو پانی کی لہروں میں ہوتا ہے، پانی کی حرکت میں ہوتا ہے، پانی کی آواز میں ہوتا ہے، پانی کی شفافیت میں ہوتا ہے، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ تیز بارش میں کل اپنے آپ نے تھوڑا بہت احساس کر لیا، وہ لذت خاص محسوس کرتا ہے انسان، ہے نا۔ تو آپ یہاں سے کلکتہ گئے مثلاً 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کر کے، 1500 کلومیٹر کا سفر کر کے آپ بامبے گئے، وہاں گئے تو کوئی جب نیا انسان جاتا تو کیا کرتا ہے؟ بامبے جائے اور سمندر نہ جائے، یہ تو نہیں ہوتا نا، یہ کم سے کم پہلی بار تو سمندر ایک بار دیکھنے وہ جائے گا، یہ دنیا میں کہیں بھی جائے گا۔ تو زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں؟ سمندر کے کنارے جاتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، فوٹو ووٹو کھینچ لیتے ہیں اچھے سے ادھر ادھر سے، پھر اس کو جو ہے پہلے زمانے میں لے کے آتے تھے دکھاتے تھے، اب تو فوراً اپلوڈ کر دیتے ہیں انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ فوٹو میری۔ حق کو دیکھا ہے، سمندر حق ہے، سمندر کی لہریں حق ہے، ایک حق کو دیکھا ہے، اتنا دیکھ کے خوش ہو کے چلے آتے ہیں۔ زیادہ شوق ہوتا ہے تو تھوڑا پیر ویر بڑھا کے بعض لوگ بچاتے ہیں، جوتا خراب نہ ہونے پائے، پینٹ میری خراب نہ ہونے پائے، جبکہ خراب نہیں ہوتی، تھوڑا جھاڑ دے اور ریتیں گر جاتی ہیں، گندگی بھی نہیں ہوتی، لیکن اس سے بھی بچتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ تھوڑا ہمت کر کے تھوڑا سمندر میں چلے جاتے ہیں، تھوڑا پیر وغیرہ بھگا لیتے ہیں اور اس کی بھی فوٹو کھینچ لیتے ہیں کہ دیکھو سمندر میں تھوڑا میرا پیر بھیگ رہا ہے، اچھا بھی لگتا ہے، پانی کی لہریں آ کے ٹکراتی ہیں تو سرور محسوس ہوتا ہے، لذت محسوس ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے، سکون محسوس ہوتا ہے، اللہ نے سکون قرار دیا ہے، ٹھیک۔ اتنا سا دیکھ کے چلے جاتے ہیں اور اس کی فوٹو ضرور کھینچتے ہیں۔ یہی مسئلہ دین کا بھی ہے کہ دین میں بہت سارے لوگ دین کے کنارے آ کر تھوڑا سا پیر وغیرہ بھگا لیتے ہیں، تھوڑا تبرک وغیرہ بھی کھا لیتے ہیں اور اس کی فوٹو بھی کھنچا لیتے ہیں، اور فوٹو کھنچا کے دین کے کنارے حق دیکھنے کا حق ادا کر لیتے ہیں۔ لیکن حق فقط سمندر کے کنارے کی لہریں نہیں ہیں، سمندر کے اندر اتنی چیزیں موجود ہیں جتنا پورے زمین میں موجود نہیں ہے، وہ سب حق ہے نا، چونکہ جتنا وجود ہے وہ سب حق ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ جتنے موجودات زمین پر ہیں اس سے 3 گنا زیادہ سمندر میں ہیں، لیکن وہ تو نہیں دیکھتا۔ اب وہ جو سمندر سے کچھ لینا چاہتا ہے، جو سمندر کے سامنے جا کے تصویر کھنچانا چاہتا ہے، وہ سمندر کے پاس ہمیشہ موبائل کیمرے کے ساتھ جائے گا، لیکن جو نکالنا چاہتا ہے اس کو فوٹو کی پرواہ نہیں، وہاں سے موگیں تلاش کرتا ہے، وہاں سے قیمتی چیز لے کے آتا ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ دین کی صرف تصویر بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، وہ دین کی تصویر ہر جگہ نظر آئے گی، مولوی بھی جائے گی، یہاں مجلس پڑھ دی، وہاں خطبہ پڑھ دیا، وہاں ذاکری کر دی، آج آسٹریلیا میں ہے تو کل لندن میں ہے، تو ہر جگہ کی تصویریں نظر آ رہی ہیں، یہی سب کچھ نظر آتا ہے۔ یہ سب دین کے کنارے کنارے کی تصویریں ہیں، لیکن جو لوگ دین کی گہرائیوں میں جاتے ہیں انہیں تصویروں کی فکر نہیں ہوتی، دین کی حقیقتوں کی فکر ہوتی۔ اور یہی بالکل میدان ہے فضائل کا، کہ بعض لوگ ہم جیسے صرف فضائل کے کنارے پہ آ کے کھڑے ہو کر سن لیتے ہیں کہ یہ فضیلت، یہ فضیلت، یہ فضیلت ہے نا، لیکن بعض لوگ فضائل کی گہرائیوں میں جاتے ہیں۔ جو لوگ فضائل کی گہرائیوں میں جاتے ہیں وہی لوگ سلمان و ابوذر بننا شروع ہو جاتے ہیں، چونکہ فضائل کی گہرائی میں گئے ہیں۔ فضائل کی جو لوگ گہرائی میں نہیں جاتے وہ ممکن ہے لکھنؤ سے بھی چلے جائیں اور ایک آدھ مشین گن وغیرہ اٹھا کے گئے کہ میں تو داعش سے لڑنے گیا تھا، لیکن جو لوگ فضائل کی گہرائیوں میں جاتے ہیں وہ قاسم سلیمانی بنتے ہیں، جو کہ شجاعت فضیلت ہے۔ تصویر تو بنائی جا سکتی ہے نا، جیسے ہم کربلا و نجف چلے جائیں اور کربلا و نجف کی تصویریں کھینچ کے لے کے چلے آئیں، لیکن اپنی روح کو حسین ابن علی سے متصل نہ کرنے پائیں۔ جو متصل وہ ہوگا جو گہرائیوں میں جائے، اور جتنا زیادہ گہرائیوں میں جائے اتنا ہی متصل ہو سکتا ہے۔ امیر المومنین کی ذات وہ نہیں ہے کہ جو صرف باہر جا کے زریح کو چوم کے چلے آئیں، امیر المومنین کی ذات وہ ہے کہ زریح کے اندر بھی داخل ہوں، قبر کے بھی اندر جائیں، قبر ہٹا کے نہیں جائیں، بلکہ حسین ابن علی اور امیر المومنین کی روح سے اپنے آپ کو متصل کریں،
اور روح سے جب انسان متصل ہو جاتا ہے تو فضائل منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ہماری دنیا کو، ہمارے جوانوں کو جتنا زیادہ فضائل سننے کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ فضائل اپنانے کی ضرورت ہے۔ فضائل سننا ہے ہی اس لیے کہ فضائل اپنا لیے جائیں، زیارتوں پر جانا ہے ہی اس لیے کہ ان زیارتوں سے روح حسین ابن علی سے متصل ہو جائے، ہے نا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ 7 لاکھ روپے لگا کے ابھی بعض لوگ جا رہے ہیں حج کرنے، 4 لاکھ والا بھی حج ہے۔ کچھ لوگ کے پاس پیسہ زیادہ ہے، سہولتیں زیادہ چاہیے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل چاہیے، کھانے پینے کا اچھا اہتمام چاہیے۔ 3 سال پہلے میں حج پہ گیا تو ایک بڑے کاروان میں چلا گیا تھا، اس سے بڑی مشکل بھی مجھے ہوئی ہے۔ تو اتنے سارے کھانے کے انتظام تھا، یعنی 7-8 قسم کا کھانا تو ہر وقت ہوتا تھا، اس میں بٹیریں بھی ہوتی تھیں اکثر، ہے نا، کئی بار 18-19 دن میں کئی بار بٹیریں اور کئی طرح کی مچھلیاں اور مرغ۔ اور یہ ہمارے کاروان کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا کاروان بنگلور کا تھا، وہ شاید اور زیادہ پیسے والے تھے، تو ان کے کھانے بھی ویسے کئی سارے ہوتے تھے، ایک ہی جیسے تقریباً ہوتے تھے، لیکن ذرا سا کچھ نہ کچھ تو مینو میں فرق ہوتا تھا۔ جب وہ پکے گا تو ہمارے یہاں وہ نہیں پکے گا، ہمارے یہاں پکے ان کا نہیں پکے، تو وہ ہمارے یہاں والے لوگ ان کا کھانا دیکھے تو ہمارا کھانا ان کے جیسا نہیں ہے، وہ لوگ ہمارا والا دیکھے تو ہمارا کھانا ہے۔ یعنی حج پہ گئے ہیں اور سب کو بہترین کھانے کھلائے جا رہے ہیں، لیکن کھانے کی فکر ہے کہ ان کا کھانا یہ ہے اور ہمارا کھانا یہ ہے، جبکہ اگلے دن شاید آپ کا بھی کھانا وہی ہو، ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان صرف حج کی تصویر کھنچانے جائے گا اور صرف کعبے کو چومنے جائے گا اور صرف حج کی رسم ادا کرنے جائے گا تو اسے کھانا نظر آئے گا، ابراہیم کبھی نظر نہیں آ سکتے، اسے مقام ابراہیم بھی دکھ جائے گا لیکن ابراہیم کا کردار کبھی نہیں دکھ سکتا۔ مقام ابراہیم کو اس لیے باقی رکھا گیا ہے تاکہ اس مقام ابراہیم کے ذریعے سے کردار ابراہیم تک پہنچا جائے۔ مقام ہاجرہ پر اس لیے دوڑایا گیا ہے کہ تم آ کر صرف 3-3.5 کلومیٹر کی دوڑ نہ لگاؤ، بلکہ اللہ کی راہ میں زندگی بھر دوڑنا سیکھو، قدم اٹھانا سیکھو، قدم چلانا سیکھو، تیز قدم رفتار ہونا سیکھو۔ تمہیں کعبے کے طواف کے لیے نہیں بلایا گیا ہے۔ اللہ کو یہ کوئی نہیں ہنر لگتا ہے کہ تم 7 لاکھ 6 لاکھ روپے خرچ کر کے آؤ اور ایک پتھر کے گرد چکر لگا کے چلے جاؤ، یہ کون سا بڑا ہنر ہے؟ اگر پتھر کے گرد طواف کرانا ہو تو آپ کہیں بھی پتھر لگا لو، کعبے سے زیادہ خوبصورت پتھر بھی دنیا میں ہوتے ہیں، ہے نا۔ اب راجستھانی پتھر تو لکھنؤ میں لگے ہوئے ہر جگہ، وہ بالکل کالے پتھر ہے، یہ تو سرخ ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو کالا پسند ہے، کسی کو سرخ پسند ہے۔ پتھر بہت سارے، سنگمرمر کے پتھر، وائٹ چمکتے ہوئے سنگمرمر کے پتھر۔ جناب سلیمان کے دور میں ان کے تخت کے سامنے ایسا پتھر لگا تھا کہ جب بلقیس ملکہ سبا آئی تو اپنی شلوار کا پائچہ اٹھانے لگی، چونکہ اسے پانی لگ رہا تھا۔ پتھر ایسا تھا، اتنا شفاف پتھر لگا تھا حضرت سلیمان کی حکومت میں کہ پتھر اسے پانی لگ رہا تھا، اپنے شلواریں اٹھانے لگی، کہا نہیں چھوڑو رہنے، یہ قرآن کی بات ہے، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ تو پتھر تو بہت سارے خوبصورت ہوتے ہیں، پتھر کے طواف کے لیے نہیں بلایا گیا۔ اسی لیے جو لوگ حج کر چکے انہیں معلوم ہے، اور انشاءاللہ جو حج نہیں کرے ہیں ان کو جوانی میں اور طاقت ہوتے ہوئے حج کرنا نصیب ہو۔ ویل چیئر پہ حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مجبوری ہے تو الگ بات ہے، لیکن کوئی مزہ نہیں ہے ویل چیئر والے حج کا۔ تو جب آپ حج کرنے جائیں گے، اور جو حج کرنے جا چکے وہ جانتے ہیں کہ جب آپ طواف کرنا شروع کریں گے، حج کا زمانہ بھی آ رہا ہے، نقطہ عرض کر دوں، یہ بنیادی نقطہ ہے، تو وہاں پر پہلے آپ کو کارواں سالار یا مولوی بتائے گا کہ دیکھو حج طواف کرتے وقت کعبے کی طرف رخ نہ کرنا، غور کریں۔ میری مجلس میں آپ واہ واہ تو نہیں کر پائیں گے لیکن فکر تو کرنی پڑے گی نا،
کعبے طواف کرتے وقت کعبے کی طرف رخ نہ کرنا مڑ کے پوری طرح، کیونکہ اگر تم نے رخ کر لیا تو تمہارا طواف باطل ہو جائے گا، پھر سے طواف شروع کرنا پڑے گا، اور طواف بہت ابھی مشکل مرحلہ ہے چونکہ بھیڑ زیادہ ہوتی ہے۔ آپ تو رہتے چھوٹا سا کعبہ ہے، 5 منٹ میں 7 چکر لگا لیں گے، ہے نا؟ کم سے کم 45 منٹ لگتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے دائرے میں کریں تو بھی، چونکہ چھوٹے دائرے میں کعبے کے بالکل کنارے کنارے کریں گے، اتنے دھکے کھائیں گے کہ پسلیاں بھی درد کریں گی، پیر بھی درد کرے گا۔ جب میں پہلی بار حج پہ گیا تھا تو مجھے یاد ہے، حج ہوتا ہے کب؟ 10 ذی الحجہ کو، تو عاشور تک مجھے یاد ہے 1 مہینے بعد تک کہ میری پیر کی انگلیاں سن پڑی ہوئی تھی، باقاعدہ سن پڑی ہوئی تھی، اتنا کچلا گیا ہے، کچلا جائے، اس کی پرواہ بھی نہیں کرنا چاہیے، ڈانٹنا بھی نہیں چاہیے، پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی نہیں چاہیے، بحث نہیں کرنا چاہیے، جب وہاں پہ انسان ہے تو پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ دور کا طواف کریں گے تو دائرہ لمبا ہو جائے گا، کچلے نہیں جائیں گے، لیکن جو ہے بہرحال مسافت طولانی ہو جائے گی۔ البتہ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ اگر انسان میں طاقت ہے کتنی بھی تو انسان مقام ابراہیم کے اندر ہی طواف کرے، وہاں بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ جو آپ 45 منٹ کم سے کم طواف کریں گے، ایک ساتھ طواف جو پورا کریں گے، اور تاکید یہ ہے کہ انسان 360 طواف کرے، زیادہ طواف کرے، بار بار طواف کرے، روزانہ کئی بار طواف کرے۔ واجب طواف تو صرف 3 ہی ہوگا، ایک عمرے کے طواف، ایک حج کے طواف، ایک طواف النساء، ہے نا؟ لیکن بار بار طواف کرے، جب تک رہے جتنا زیادہ ممکن ہو سکے طواف کرے۔ لیکن طواف میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ طواف کرتے وقت تم کعبے کی طرف رخ نہیں کرنا، ورنہ تمہارا حج باطل ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے، اس کا راز بتایا گیا ہے، اس لیے کہ تم پتھروں کا طواف کرنے نہیں آئے ہو۔ یہ ٹھیک ہے، یہ پتھر منسوب ہے اللہ کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف، اسی کعبے میں ایک حجر اسود ہے جو اللہ کی طرف سے بھی آیا ہے، تو اس کی نسبت اور بھی شدید ہو گئی ہے، اس شدت کی بنیاد پر وہ اور بھی زیادہ محترم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی تم اس کی طرف رخ نہ کرنا۔ ہاں، ہاتھ اس کی طرف دکھا سکتے ہو، لیکن وہاں بھی پورا رخ نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں پتھروں کے لیے نہیں بلایا گیا ہے، تمہیں اللہ کے لیے بلایا گیا ہے۔ کہیں اس دھوکے میں نہ آ جاؤ کہ ہم تو زندگی بھر کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو اب تو کعبے تک آ گئے ہیں، تو کعبے ہی سے لپٹے رہیں، کعبے سے لپٹ کے طواف کریں۔ اسی مشکل سے نکالنے کے لیے واجب ہے، لازم ہے کہ یہ بایاں کندھا کعبے کی طرف ہو، ہمیشہ پورے طواف میں رخ پورا بایاں کعبے کی طرف ہو، اور تم سیدھے چل رہے ہو طواف کرتے ہوئے، کعبے کی طرف مڑ مڑ کے نہ دیکھو۔ فقط مقام ابراہیم کی طرف جب پہنچو تو وہاں اگر چوم سکو تو اچھی بات ہے، ورنہ داہنے ہاتھ سے اشارہ کر لو، معاف کیجیے گا، ہاتھ سے اشارہ کر لو، اور وہ بھی اشارہ اس لیے ہے کہ اس کے لیے روایت میں موجود ہے کہ الحجر یمین اللہ، یہ پتھر اللہ کا داہنا ہاتھ ہے، وہ بھی سمبولک طور پر، ہاتھ تو اللہ کا نہیں ہوتا، اللہ کا جسم نہیں ہے۔ الحجر یمین اللہ، حجر جو ہے اللہ کا ہاتھ ہے، داہنا ہاتھ ہے۔ یہ ہاتھ کا اٹھانا یا حجر اسود پہ ہاتھ رکھنا یہ اس چومنے کے لیے نہیں ہے کہ چوم لو، اچھی بات ہے، جس سے محبت ہوتی انسان اسے چومتا ہے۔ چومنا ایک فطری امر ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان سے محبت جس سے ہو اسے چوم لیتا ہے، تو چومنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل فلسفہ یہ ہے کہ یہ جب تم حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھاؤ تو گویا اپنا ہاتھ تم اللہ کے ہاتھ پہ رکھ کے زندگی بھر کے لیے بیعت کر رہے ہو۔ اور بیعت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اپنے نفس کو بیچنا۔ بیع کے معنی بیچنا ہے، یعنی آج سے میں اپنے پورے وجود کو اللہ کے لیے ہمیشہ وقف کر دے رہا ہوں، اور اس کے بعد جب طواف کرنا شروع کرنے جا رہا ہوں تو یعنی یہ کہ میری زندگی کی جتنی بھی اب گردش ہوگی اور جتنی بھی حرکت ہوگی وہ کعبے کے محور میں نہیں بلکہ اللہ کے محور میں ہوگی۔ کعبہ کا محور تو چھوٹ جائے گا، آپ 10 دن رہیں گے، 20 دن رہیں گے، 25 دن رہیں گے، کتنے دن رہیں گے، اس کے بعد یہ کعبہ چھوٹ جائے گا، کعبے کے محور چھوٹ جائے گا۔ کعبہ چھوڑ کے چلے آؤ، لیکن اللہ کے محور میں حرکت کرنا نہ چھوڑ دینا، ہے نا؟ اب جو لوگ اللہ کے محور میں حرکت کرنا نہیں چاہتے وہی لوگ کہتے رہے نہیں حج ابھی کہاں کریں گے، ابھی تو بڑی جوانی ہے، ابھی تو بڑے گناہ کرنے ہیں۔
ابھی تو بڑے گناہ کرنے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حج کچھ اور ہے اور زیارت کچھ اور ہے. زیارت چلے جاؤ لیکن حج نہ جاؤ. اگر کسی نے صحیح زیارت کا فلسفہ سمجھ لیا ہے تو زیارت کا فلسفہ بھی وہی ہے جو حج کا فلسفہ ہے. پہچانو تاکہ خود ظالم نہ بن جاؤ. یہ دو فلسفہ ہے ان باطل کرداروں کو پہچاننے کا کہ جنہوں نے مصائب کھائے. تو فضائل کی دنیا کیا ہے؟ فضائل کی دنیا اہل بیت کی دنیا ہے. فضائل کی دنیا حسین بن علی کی دنیا ہے. فضائل کی دنیا ابوالفضل عباس کی دنیا ہے. ہم دو چار فضائل سنتے ہیں. کربلا ہزاروں ہزاروں فضائل کا مرکز ہے. فضائل کی دنیا حبیب نے مظاہر کی دنیا ہے. تو فضائل کی دنیا تو ہمارے سامنے پیش ہی بہت کم کی گئی ابھی تک. اہل بیت کے فضائل، کربلا کے فضائل تو پیش ہی نہیں کیے گئے. کربلا کے کردار پیش ہی نہیں کیا گیا ہے. اور یہ بات میں کبھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر کربلا کے فضائل ہمارے درمیان میں پیش ہونے لگے تو ہمارے درمیان میں بھی قاسم سلیمانی پیدا ہو سکتے ہیں. یوں نہیں ہے کہ امام حسین کے نام پر آ کر صرف وقت کھانے والے پیدا ہوں، مسجدوں کو لوٹنے والے پیدا ہوں، رضا خانوں کو برباد کرنے والے پیدا ہوں، حسین بن علی کی دولت کو تباہ و برباد کرنے والے پیدا ہوں. اگر فضائل کی دنیا سے آشنا ہو جائیں تو عراق و سیریا و ایران و یمن کی ماؤں کی طرح سے اپنے بچوں کی قربانی دینے والے پیدا ہوں. حسین بن علی کے نام پہ کھانے والے نہیں پیدا ہوں، دینے والے پیدا ہوں. الحمدللہ ہیں ہمارے درمیان میں بھی، لیکن جتنے فضائل ہوں گے اتنی ہی زیادہ یہ بلندیاں پیدا ہوں گی، اتنی ہی زیادہ عظمتیں پیدا ہوں گی. تو کربلا کی یہ دنیا بہت عظیم دنیا ہے. کربلا کے فضائل کی دنیا. نہ تو کربلا کے مصائب کی وسعتوں کا ہمیں اندازہ ہے، نہ ہی فضائل کے کربلا کے فضیلتوں کا ہمیں اندازہ ہے. پورا چیپٹر ہے، عظیم چیپٹر ہے. شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ، کئی سال پہلے یہ بات ہوئی تھی، کئی سال بنی کہ میں دوہرا دیتا ہوں. شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ عظیم انسان، ان کا کربلا کے 2 برس ہیں، کربلا کے 2 صفحے ہیں. ایک صفحہ تو کربلا کے پڑھا گیا وہ مصائب کا صفحہ، وہ بھی بہت غلط پڑھا گیا. ہمارے درمیان میں تو بہت غلط پڑھا گیا. بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں پڑھی گئی، بہت ساری چیزیں نہیں ہیں جو لوگ سوچ سوچ کے امیجن کر کر کے پڑھتے رہتے ہیں. یہ خود بھی کربلا میں ایک ظلم. لیکن دوسرا صفحہ جو کربلا کی فضیلتوں کا صفحہ ہے وہ تو بہت بہت ہی روشن صفحہ ہے. کربلا کی مصیبتوں کا صفحہ بہت دردناک ہے، بہت افسوسناک ہے، بہت المناک ہے، بہت دردناک ہے، بہت کربناک ہے. لیکن کربلا کی فضیلتوں کا صفحہ بہت روشن ہے، بہت وسیع ہے، بہت بلند ہے، بہت ہی نورانی ہے. کربلا کی مصیبتوں کو جب صفحہ دیکھا جاتا ہے تو رویا جاتا ہے. کربلا کی فضیلتوں کو جب صفحہ دیکھا جاتا ہے فخر کیا جاتا ہے. اور وہ جو کربلا کی سب سے بڑی بارش تھی، کربلا کے فوراً بعد کہیں کہیں روئی ضرور ہے وہ بی، لیکن شام و کوفہ کے درباروں میں اس نے جا کے کربلا کی فضیلتوں کا فخر کیا. کربلا کی مصیبتوں کو جب صفحہ دیکھا جاتا ہے تو ہمیں تلواریں نظر آتی ہیں، تیر نظر آتے ہیں، زخم نظر آتے ہیں، ان کی چلائی ہوئی تلواریں نظر آتی ہیں، ہتھکڑیاں نظر آتی ہیں، گڑیاں نظر آتی ہیں. پھر ہم کو لگتا ہے کہ ہم کو بھی وہی کرنا چاہیے، تو وہی کرنے بھی لگتے ہیں. کچھ کر پاتے ہیں، سب کو نہیں کر پاتے. ہتھکڑیاں پہن لیتے ہیں، گڑیاں پہن لیتے ہیں، لیکن تیر تو خود بڑی مار پاتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ نادان ایسے ہی پیدا ہو جائے، تیر بھی مارنے لگے. تلوار تو اپنے گلے میں نہیں چلا پاتے، لیکن کیا پتا ایسے بھی کسی انسان کو بعد میں تیار کیا جائے کہ تلوار بھی چلانے لگے. کیوں چلائے؟ کیونکہ امام حسین کے گلے میں تلوار چلی تھی، کیونکہ امام حسین کو تیر مارا گیا تھا، کیونکہ اہل حرم کو اہل بیت کو تیر مارا گیا تھا، اس لیے ہم بھی تیر مار لیتے ہیں. اس لیے ہم بھی ہتھکڑیاں پہن لیتے ہیں، کیونکہ اہل بیت کو ہتھکڑی پہنائی گئی تھی، اس لیے ہم ہتھکڑی پہن لیتے ہیں. کیونکہ ان کو پہنائی گئی تھی بیڑی، اس لیے ہم بیڑی پہن لیتے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھا ہم نے، ہم شارجہ ایئرپورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھا کہ اتنی موٹی موٹی ہتھکڑی پہن کے اور شلوار کو اوپر کیے ہوئے. ابھی چند دن پہلے مجھے کسی نے بتایا، میں نے تو نہیں دیکھا، خدا کرے کہ کبھی دیکھنا نہ ہو، خواتین میں خاتون نے بتایا
پھر ایک رسم اور شروع ہوئی، خواتین بھی اونچی شلواریں پہن کے بھی کچھ پہننا شروع ہو گئے پہروں میں. جب دین کی بنیادوں کو چھوڑ کر کربلا کا ذکر کیا جائے گا تو کتنے بڑے حرام میں پڑ جائیں کچھ پتا بھی نہیں چلے گا. حالت ہے. میں نے عرض کیا تھا یہاں پر محرم کے اشرے میں، ٹھیک ہے عقیدت میں ننگے پیر چلنا ہے تو ایک موزہ پہن لیں، خواتین موزہ پہن لیں، کیونکہ پیر کا چھپانا اتنا ہی واجب ہے جتنا سر کا چھپانا واجب ہے. پیر کا حجاب اتنا ہی واجب ہے. جو لوگ حجاب نہیں کرتے تو ان کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ تو بات دوسری ہے، تو حجاب نہیں. لیکن جو لوگ جن کو ہم دیکھتے ہیں بہت سے ہماری بچیاں، ہماری بہنیں جو مکمل حجاب میں ہوتی ہیں، حتیٰ اپنا چہرہ بھی چھپائے ہوتی ہیں جس کا چھپانا واجب نہیں ہے، اتنا زیادہ حجاب کی ہوتی ہے، لیکن عقیدت میں ننگے پیر چل رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے کہ ان کو بیچاری کو نہیں بتایا گیا ہے کہ تمہارا چہرہ چھپانا واجب نہیں ہے لیکن پیر کا چھپانا واجب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ پیر کا چھپانا واجب مسئلہ ہے. تو یہ عقیدت نہیں ہے. اور یہ جس طرح حج کا بنیادی فلسفہ یہ ہے، سب سے بنیادی فلسفہ ہے کہ حج میں جاؤ تم کچھ کرو، کچھ وہاں سے لاؤ یا نہ لاؤ، لیکن حج سے کم 3 کردار لے کر ضرور آؤ. ایک ابراہیمی کردار، ایک اسماعیلی کردار، ایک ہاجرہ کا کردار. حج کا فلسفہ یہ ہے کہ وہاں سے اپنے ساتھ 3 کردار لے کے آؤ. تو زیارت کا فلسفہ کیا ہے؟ زیارت کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ وہاں سے بہت ڈھیر ساری سجدگاہ لے کے چلے آؤ، کئی میٹر کپڑے لے کے چلے آؤ، امامے مس کر کے چلے آؤ اور وہ امامہ سر پہ رکھ کے پھر بھی جھوٹ بولو خدا نخواستہ. یہ فلسفہ نہیں ہے. زیارت کا فلسفہ یہ ہے انگوٹھیاں مس کر کے چلے آؤ. ٹھیک ہے، وہ انسان کی محبت ہے، مس کرے، اچھی بات ہے، کپڑا مس کرے، امامہ مس کرے، انگوٹھی مس کرے، یہ جو کچھ کرنا ہے کرے، لیکن یہ کوئی بھی زیارت کا فلسفہ نہیں ہے. زیارت کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر وہاں سے حسین ابن علی کے کردار تک نہ پہنچ سکے تو کم سے کم حر کا کردار لے کے آ جاؤ، کم سے کم حبیب کا کردار لے کے آ جاؤ. ہے نا؟ فلسفہ زیارت ہے. اور وہ زیارت کی کلمات جو پڑھے جاتے ہیں اس میں یہ جملے ہیں بھی، اب لوگ بھی پڑھتے ہیں، اس کو ترجمہ بھی نہیں سمجھتے، بتاتے بھی نہیں لوگ، اس لیے متوجہ نہیں ہوتے. کہ 20 بار زیارت کر لیے، میں نے 20 بار زیارت کر لیے. 20 بار زیارت کر کے ایک کردار تو وہاں سے لے کے آؤ نا. ہر زیارت میں کم سے کم ایک کردار تو لے کے آؤ. کربلا کرداروں کی سرزمین ہے. ایک دن میں اتنا کردار، ایک دن میں خدا کی قسم ہم تو کربلا میں صرف روتے ہیں، اور جتنا روئیں کم ہے. ابھی ہمارے برادر شعر پڑھ رہے تھے کہ جتنے آنسو بہہ گئے ہیں اس ہمارے جسم سے بھی زیادہ آنسو حسین ابن علی کے نام پہ بہہ گئے ہیں. ہمارے جسم تو چھوڑیں، مولانا ابوالکلام آزاد کا جملہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی ندیاں بہتی حسین کے نام پر اتنے آنسو بہے ہیں کہ اگر ان کو سمیٹ دیا جائے تو نہر اور ندی بہہ جائے گی. جسم میں کتنا آنسو ہوتا ہے، لیکن ان سب آنسو کے بہنے سے بھی حسین ابن علی کا حق نہیں ادا ہوتا. جتنا بھی روئیں پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا. لیکن کربلا صرف رونے اور آنسو کے لیے نہیں ہے. جتنا کربلا میں مصائب ہیں اتنے زیادہ فضائل بھی ہیں، اور فضائل کہتے ہیں کردار کو. اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کربلا میں جتنے بھی مصائب ہیں وہ سب کے سب ظالموں کی طرف سے ہیں، اور جتنے بھی فضائل ہیں وہ کربلا والوں کی طرف سے. ہے نا؟ مصائب جتنے بھی ہیں، رونا جتنا بھی کس لیے ہے؟ چونکہ ابن زیاد ملعون نے ایسا کیا، یزید نے ایسا ظلم کیا، یعنی کروایا. عمر سعد نے یہ ظلم کیا، شمر، خولی، عبداللہ ابن سلان، حرملہ، عمر سعد کے لشکر، ان ملعونوں نے کیا ظلم کیے؟ خیمے جلائے،
پیاسا رکھا، پانی روکا، یہ سب کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ظالموں کا کردار یہ تھا کہ ظالموں نے یہ ظلم کیا۔ تو جتنا بھی ظلم ہے، جتنے بھی مصائب ہیں، وہ سب تو ظالموں کے کردار کی بنیاد پر ہیں، اور اسے بھی جاننا لازم ہے۔ اس لیے جاننا لازم ہے۔ کیوں جاننا لازم ہے؟ صرف ثواب کے لیے نہیں، اس کی دو فلسفہ ہے۔ ظالموں کے کردار کو جاننا اس لیے لازم ہے کہ ماضی کے ظالموں کو دیکھ کر آج کے ظالموں کو پہچانے، پہلا فلسفہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ ماضی کے یزیدوں کو دیکھ کر پہچانے، ان کو صحیح طرح پہچانے تاکہ آج کے یزیدوں کو پہچان سکیں۔ وہ لوگ کربلا کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے جو 1400 سال پہلے یزید کو تو جانتے ہیں، لیکن آج کے یزیدوں کی بیعت کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے سامنے تسلیم ہیں، اس کی کنوینسنگ کرتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، اور نہیں معلوم کیا کیا کرتے ہیں آج کے یزیدوں کو۔ تو پہلا فلسفہ یہ ہے کہ ماضی کے یزیدوں سے آج کے یزیدوں کو پہچانا جائے۔ قرآن میں فرعونوں کا ذکر اس لیے ہے کہ ماضی کے فرعونوں کے ذریعے سے آج کے فرعونوں کو پہچانا جائے۔ اور دوسرا فلسفہ یہ ہے کہ ان کرداروں کو پہچانو، ظالم کرداروں کو، تاکہ وہ کردار تم خود نہ بننے پاؤ۔ تم کبھی خود چھوٹے سے دوسروں کے کردار کو صرف دیکھتے رہیں گے اور وہ کرنے کے، دوسروں کے ظالموں کے کردار کو اس لیے دیکھو کہ وہ نہ کرو۔ اگر ان کے کردار کو دیکھ دیکھ کے کریں گے تو دیوانگی کہیں تک بھی پہنچ سکتی ہے، لیکن اگر علی اکبر کے کردار کو دیکھا جائے، اگر عباس کے کردار کو دیکھا جائے، اگر حر کے کردار کو دیکھا جائے، تو کوئی تو علی اکبر جیسا نہیں بن سکتا۔ علی اکبر بھی حسین جیسے نہیں بن سکتے، لیکن علی اکبر چلے کس راہ پر؟ حسین ابن علی کی راہ پہ چلے۔ ابو الفضل عباس بھی حسین جیسے نہیں ہو سکتے، غلام تو غلام ہی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں حسین جیسا نہیں ہو سکتا تو حسین کا راستہ ہی چھوڑ دوں، جیسے مکے والوں نے چھوڑ دیا، جیسے مدینے والوں نے چھوڑ دیا۔ چلے اسی راستے پر جدھر حسین چلے۔ اور یہی معیار ایک بہانہ لوگ کرتے ہیں، کوئی اہل بیت جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی حسین ابن علی جیسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، حسین ابن علی چھوڑے، کوئی علی اکبر جیسا نہیں ہو سکتا، علی اکبر چھوڑے، کوئی حر جیسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، کوئی وہب کلبی جیسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا کریں، یہ بہانہ اچھا بہانہ ہے۔ تو یہ بہانہ اگر ہوتا تو یہ بہانہ تو سب سے اچھا ابو الفضل عباس کے لیے تھا، یہ وہ کہتے کہ کوئی آقا حسین جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو جب آقا حسین جیسے نہیں ہو سکتے تو آقا حسین کے راستے پہ نہیں چلیں، پھر ہم بیٹھے رہے یہیں پر۔ نہیں کیا نا یہ، حسین ابن علی جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن راستہ حسین ابن علی ہی کا اپنانا ہے۔ علی اکبر جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن راستہ علی اکبر ہی کا اپنانا ہے۔ مقتل میں آیا ہوا کوئی صحابی، کوئی بھی انصار، کوئی بھی ابو الفضل عباس جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن راستہ ابو الفضل عباس ہی کا اپنانا ہے۔ اور جب یہ راستے ہوتے ہیں تو کربلا فضیلتوں کے طور پر ابھر کے سامنے آتی۔ بس آخری بات یاد کر رہے عزیزوں، میں آیت تک پھر نہیں جا رہا ہوں۔ اب کربلا فضیلتوں کا مرکز ہے۔ ایک مرتبہ کربلا کو اسے نگاہ سے دیکھ لیں، پھر دیکھیں کربلا کی تصویر کتنی حسین ہوتی ہے۔ اور اگر کربلا کی فضیلتوں کی تصویر صحیح دیکھ لیں گے تو مصائب کے درجات بھی بڑھ جائیں گے۔ ابھی ہمارا زیادہ رونا جو ہوتا ہے وہ ذاکر کے چیخنے چلانے پہ ہوتا ہے، کون کتنا اچھے انداز سے چیخ سکتا ہے اتنا رونا ہوتا ہے۔ معرفت کو رونا بہت کم ہوتا ہے عزیزوں۔ اب آپ میری بات نہ مانیں، مسئلہ نہیں، خود سوچ کے طے کریں کہ اگر کربلا کے حقیقی مصائب اچھے انداز سے دھیرے دھیرے پڑھے جائیں تو کتنے لوگ روتے ہیں؟ کیونکہ مصائب پر رونا نہیں ہے، معرفت پر رونا نہیں ہے، یہ اسٹائل اور چیخنے اور چلانے پر زیادہ رونا۔ کون کس انداز سے چیختا ہے، کتنے زیادہ ہمہ پیدا کرتا ہے، کتنا زیادہ فضا کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر معرفت حسین ابن علی ہو تو عاشور کے دن تو مصائب کی ضرورت ہی نہیں، صرف نام حسین ابن علی کافی ہے۔ لیکن نہیں آتا رو، وہ بھی چیخنا چاہتے ہیں۔ تو اگر فضائل کی دنیا، کربلا کے فضائل کی دنیا سے آشنا ہو جائیں تو مصائب میں بھی گہرائی پیدا ہو جاتی ہے، بہت زیادہ گہرائی پیدا ہو جاتی ہے۔
پھر مصائب میں ایک ہلکا سا درد بھی بہت سارے مصائب سے زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ میں تمام کروں عزیزو، اذان کا وقت بھی نزدیک ہونے جا رہا ہے، ایک جملہ کہہ کر کہ وہ بیوی کہ جس نے کربلا میں صبح سے لے کر بلکہ شب عاشور، اس سے پہلے سے لے کر صبح عاشور تک، اور صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک، اور عصر عاشور سے لے کر شام غریباں تک جس نے کربلا کی فضیلتیں دیکھی تھیں، اس نے پوری کربلا کو ایک جملے میں سمیٹ دیا اور سمیٹ کے فرمایا کہ ما رأیت الا جمیلا، ہم نے کربلا میں صرف جمال دیکھا ہے، صرف حسن دیکھا ہے، صرف بیوٹی دیکھی ایک جملے میں۔ یہ جناب زینب کے ایک جملہ ہے، کہتے ہیں جناب زینب امیر المومنین کے انداز سے بول رہی، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کیا بول رہی تھی۔ جو بول رہی تھی انہی بولنے میں عمر ابن زیاد کے سامنے ابن زیاد نے کہا کہ کیف رأیت صنع اللہ بأخیک وأہل بیتک، تم نے کیا دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بھائی اور تمہارے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ یہ دھوکہ دے رہا تھا، یہ دھوکہ ہے، ظالموں کو دھوکہ ہے، اللہ کا نام لے کے دھوکہ، اہل بیت کا نام لے کے دھوکہ، دھوکے مقدس ناموں سے دھوکے میں نہیں ہے، یہ پوری تاریخ ہے، مقدس ناموں سے دھوکہ دیا جاتا ہے، مقدس ناموں سے بیوقوف لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ وہاں بھی ابن زیاد دھوکہ دینا چاہتا تھا کہ اللہ نے تمہارے اہل بیت کے ساتھ اور تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا۔ تو جناب زینب نے کیا فرمایا؟ ما رأیت الا جمیلا، اللہ کی طرف سے تو میں نے جمال ہی جمال دیکھا، صرف بیوٹی دیکھی، صرف یہ نہیں کہا جناب زینب نے کہ ہم نے کربلا میں بہت کچھ دیکھا اور جمال بھی دیکھا، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ میں نے تلواریں دیکھی، میں نے زخم دیکھا، میں نے کٹتے ہوئے گلے دیکھے، میں نے بہت درد دیکھا، میں نے بڑی مصیبتیں دیکھی۔ فرمایا ما رأیت، یہ بہت معتبر مقتل کی بات ہے، ما رأیت، میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں دیکھا، الا جمیلا، سوائے حسن کے، سوائے بیوٹی کے، سوائے جمال کے۔ وہ جمال جو جناب زینب کو صرف نظر آ رہا ہے، وہ کربلا میں ہمیں کتنا نظر آئے؟ ایک سوال تو کریں نا، وہ جمال کربلا میں، جمال سمجھ رہے ہیں نا، جمال یعنی بیوٹی، کربلا میں کبھی ہمیں جمال دکھا؟ تقریباً 10 سال پہلے ایک اشرا پڑھا اسی موضوع پر چنئی میں کہ جمال عاشورہ، جناب زینب کی نظر میں جمال عاشورہ، عاشور کا جمال، عاشور کی بیوٹی، ظاہر ہے کہ کرب میں تو بیوٹی نہیں ہے، ان مصیبتوں میں جو ظالموں کی طرف سے آئی ہیں اس میں تو کرب ہے، اس میں تو غم ہے، اس میں تو درد ہے، اس میں تو تکلیف ہے، اس میں کیا بیوٹی ہے؟ اس کردار میں کبھی بیوٹی نہیں ہو سکتی، لیکن اتنی ساری مصیبتوں میں جتنا بھی کردار اہل بیت کی طرف سے پیش کیے گئے سب میں بیوٹی۔ ایک 13 برس کے بچے کو پامال کیا جائے، اس میں کون سی بیوٹی ہے؟ لیکن ایک 13 برس کا بچہ اتنا بے چین ہو شہادت کے لیے، یہ بہت ہی حسین ہے۔ میں آپ کو اس سے دو نمونے پیش کرتا ہوں، ورنہ پورے کربلا کو صبح سے لے کر عاشور تک اور عصر عاشور کے بعد تک آپ ڈھونڈ ڈالیں، صرف کربلا کی بیوٹی ڈھونڈ ڈالیں، لکھے بیٹھ کر ایک فہرست بنائیں، صرف سنی سنائی باتیں یہیں پہ نہیں ٹھہرے رہے، ایک فہرست بنائیں کربلا میں بیویوں کی بیوٹی، جناب زینب کی نگاہ کی خوبصورتی، ماؤں کی خوبصورتی، ماؤں کے چہرے کی خوبصورتی نہیں ڈھونڈنے جائیں، ماؤں کے کردار کی خوبصورتی، شہادتوں کی خوبصورتی۔ ایک 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ آ کے تیر لگے، یہ تو خوبصورتی نہیں ہے، یہ تو بڑا دردناک ہے، یہ تو کوئی غیر مسلم بھی سن لیتا ہے تو تڑپ جاتا ہے۔ لیکن اس تیر کو بڑے سکون سے نکالا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی شکوہ نہ کیا جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ پروردگارا میں تو راضی ہوں، راضی ہوں یعنی کیا؟ یعنی میں خوش ہوں، یعنی تیرے فیصلے پر میں خوش ہوں۔ راضی ہونے کا اصل مطلب خوشنود ہونا، یہ کلمہ یعنی کیا؟ خوشنود یعنی کیا؟ یعنی میں خوش ہوں، اے میرے اللہ تیرے فیصلے پر اگر تو چاہتا ہے کہ میں اپنے 6 مہینے کے بچے کی قربانی دوں کہ اس قربانی سے قیامت تک لوگ بیدار ہوتے رہیں
کیونکہ جوانوں کی قربانی سے اتنا لوگ بیدار نہیں ہو سکتے جتنا 6 مہینے کے بچے کی قربانی سے بیدار ہوں گے. تو اگر میرے 6 مہینے کے بچے کی قربانی سے لوگ قیامت تک بیدار ہوتے رہیں تو اے میرا برس کے بچے کو مقتل میں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی. میرا بھتیجا جا رہا ہے, میرے بھیا کی نشانی جا رہی ہے, لیکن علی کی بیٹی یہ دیکھ رہی تھی کہ میرا پیارا اللہ کے حکم کے لیے. تو ظالموں نے بھی دیکھ لیا تھا کہ حدیث میں مسلم خود کہتا ہے کہ میں نے دیکھا بچے کا شوق زیادہ تھا, جلدی میں اپنے بچوں کو باندھنا چاہتا تھا جسے میں نارائن میں, اور ایک باندھ سکا دوسرا نہیں باندھ سکا. اتنی جلدی تھی اور مجھے یاد ہے بائیں پیر کا ٹکڑا کھڑا ہوا تھا. اب یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا یہ مقتل میں جانے کی جلدی تھی یا خدا نہ خواستہ اس بات کو روکا گیا. میرے بھیا نے مجھے, میرے چچا نے مجھے روکا تھا کہ اس ٹائم سے نکل کے میری دوری میں روک دے, مقتل میں جلدی جانا ہے. تو وہ کربلا کے
زیادہ حسین کوئی منظر تاریخ میں آ ہی نہیں سکتا جہاں ایک بہن اپنے بھائی کے لاش کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اب بس اس سے پہلے بھی یہ جملہ کہا آنند کہاں میرا بھیا ہوتا ہے بھیا تمہیں بڑی فکر تھی وہ سیدھا لباس پہن کے آ جائے گی. یہ منظر بہن دیکھ رہی تھی لیکن اس کے بعد مجھے ایک بن گیا تھا یا محمد ہمیں بہت سارے مسئلے شاعروں کی زبان سے یا خانوں کی زبان سے ذاکروں کی زبان سے لیکن یہ سارے مسئلے بعد میں کہے گئے بعد میں پڑھے جاتے ہیں. یہ پہلا مرثیہ ایک بہن کی زبان سے بھائی کی لاش کے سامنے مقتل میں کھڑے ہو کر جب یہ مرثیہ پڑھا گیا یا محمدا یا محمدا صلی علیک ملائکۃ السماء هذا حسین مرمل الدماء مسلوبۃ الربابۃ والرضا مقطعۃ الاعضاء. اے میرے نانا آپ پر تو فرشتے آئے تھے صلوات و سلام کے لیے. یہ میرا حسین یہ میرا بھیا خاکوں خون نکلتا بڑا ہے سر پہ امامہ نہیں ہے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں. اے میرے بھیا بہن جا رہی ہے دوست میں رضا بھی نہیں ہے اپنے بھیا کو کربلا کی خاک سے بچا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم.
الصادق وموسى بن جعفر الباقر والسلام على علي بن موسى الرضا ومحمد بن علي بن الخطيب وعلي بن محمد النقي والحسن بن علي العسكري. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأصل والزمان. عجل الله تعالى فرجك وصح الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليك وعلى الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعلى جميع عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.